دنیائے اردو ادب میں جن شخصیات کی وجہ سے اورنگ آباد کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، ایسی ہی ایک شخصیت روبرو ہمارے موجود ہے، وہ ہے جناب نور الحسنین صاحب۔ آپ جو ہے مختلف فیلڈ میں جو ہے اپنا نام رکھتے ہیں، شہرت رکھتے ہیں، جس میں جو ہے آپ ایک مصنف تو ہیں، رائٹر تو ہے ہی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں اور کہانیاں بھی لکھی ہیں آپ نے۔ آپ ریڈیو آرٹسٹ اور ریڈیو میں کام بھی کیا ہے، آل انڈیا ریڈیو میں۔ تو مختلف طرح کے تجربے سے آپ گزرے ہیں۔ آپ کی جو ہے نگارشات پوری دنیا میں مشہور ہیں، جن میں جو ہے چاند ہم سے باتیں کرتا ہے، اور جو ناول جو ہے جنگ آزادی کی 1857 کی کے اوپر جو لکھی گئی ہے، وہ حیوانوں کے خوابیدہ چراغ بہت مشہور ہے۔ اور یہ ایسی ناولیں ہیں کہ رہتی دنیا تک جو ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، ان پر بات ہو سکتی ہے، اور وہ عشق کے اوپر جو ناول ہے ان کی، وہ تو بہت ہی مشہور ہے، چاند ہم سے باتیں کرتا ہے۔ یہ آپ اس کے خالق ہیں، اور ڈرامہ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے۔ اور آج کل جو ہے وارثان حرف و قلم کی جانب سے آپ کے اعزاز میں، آپ کی خدمات کے اعتراف میں جو ہے جشن نور الحسنین منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بیت بازی کے اور تقریری مقابلے منعقد ہو چکے ہیں آپ کی موجودگی میں۔ آج بھی اسی سلسلے کی کڑی کی جو ہے سلسلے میں ایک روزہ ڈرامے کا ورکشاپ رکھا گیا، جس میں ممبئی سے جو ہے عالی جناب مجیب خان صاحب تشریف لائے تھے۔ آپ بھی مہمان خصوصی کے طور پر آپ کی صدارت میں بلکہ وہ پروگرام ہوا، اور آپ نے جو ہے رہنمائی کی، طلباء کی اور اساتذہ کی اس سلسلے میں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو ڈرامہ ہے، اس کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے؟ سوال تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں بچپن میں بہت شریف تھا، کچھ بھی ایکٹیویٹی کرتا تھا، کہانیاں سناتا تھا اپنے طور پر ہڈی تیری بنا کر۔ تو جب میں 5ویں جماعت میں مولانا آزاد اسکول میں داخل ہوا، تو اس زمانے میں آزاد ہائی اسکول ہر سال اپنی گیدرنگ کیا کرتا تھا۔ تو شیخ احمد صاحب کو معلوم تھا کہ میں کنڑ سے آیا ہوں، وہ تو اورنگ آباد تھا لیکن میری تعلیم 4ویں تک کے کنڑ میں ہوئی تھی۔ تو وہ ایک دیہاتی ڈرامہ کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈرامے میں کام کرو گے؟ میں کروں گا، یہ دیہاتی ہے، میں کروں گا۔ تو میں نے وہ ڈرامہ کیا اور کافی پسند کیا گیا، بس وہاں سے میرا ایک شوق ڈرامے کا بن گیا۔ اس کے بعد جب بھی آزاد اسکول میں ڈرامے ہوئے، میں اس میں حصہ لیتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ شہر میں جو ڈرامے اس زمانے میں ہوتے تھے، جیسے ایس ٹی مہا منڈل وہ ڈرامے کرتی تھی، اس کا کامگار روزگار والے جو وہ ڈرامے کرتے تھے، تو وہ مجھے اپنے ڈراموں میں استعمال کرنے لگے، اور میں بڑی پابندی سے ان کے ڈراموں میں جاتا تھا، باوجود اس کے کہ میرے گھر میں اس ڈرامہ اداکاری اس کی سخت نفرت تھی۔ تو جس دن میں ڈرامہ اسٹیج ہوتا تھا میرا، تو میں شام میں گھر کو نہیں آتا تھا، بلکہ میں اپنی والدہ کو بول کے جاتا تھا کہ امی آج تو ایسا معاملہ ہے، اور میں اپنے دوست کے گھر سو جاؤں گا، بہت تو پھر وہ اس کے گھر جا کے میک اپ اتارنا، ساری چیزیں کرنا، اور رات کو میں وہیں سو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یعنی میری پہچان جو پہلی بنی وہ ڈرامہ آرٹسٹ کی بنی۔ تو یقیناً اس زمانے میں جو ہے یہ ڈرامے میں کام کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، یا اچھا نہیں مانا جاتا تھا کہ یہ لڑکے اس طرف کیوں جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو خود کے اظہار کے لیے آپ نے اس اسٹیج کو اس زمانے میں پسند کیا تھا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر مختلف اسٹیج سے آپ گزرتے ہوئے جو ہے آج آپ ڈرامہ لکھتے بھی ہیں۔ اورنگ آباد شہر کے کچھ ڈرامہ نگاروں کے بارے میں آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہاں پر اور کون کون سی شخصیات تھیں؟ دیکھیے، اورنگ آباد
بہت قدیم زمانے سے ہی آرٹ اور کلچر کا شہر رہا ہے. پولیس سیکشن سے پہلے قاضی سعید الدین نام کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک ڈرامہ گروپ تیار کیا تھا, اور جیسے کہ اس زمانے میں لیڈیز کیریکٹر نہیں ملتے تھے تو وہ کسی لڑکے کو ہی ہیروئن کا رول بناتے تھے. اور انہوں نے کچھ ایسے مشہور رائٹرز کے ڈرامے بھی اورنگ آباد میں اسٹیج کیے تھے, جیسے بیوٹیفل وائف, کامیڈی اور یہ اور لیلا مجنو, ایسے کئی ڈرامے انہوں نے کیے. لیکن ظاہر ہے کہ پولیس ایکشن کے بعد مسلمانوں کی کمریں ٹوٹ گئی تھی. سارا مسئلہ سروائیو کرنے کا تھا, زندہ رہنے کا تھا, تو ڈرامہ آنا چلا گیا. اس کے کچھ سالوں کے بعد جب اسکول قائم ہونے لگے, جیسے یہاں اسکول تو تھے سرکاری طور پہ تھے, لیکن بعد میں مولوی چراغ علی صاحب, عیسیٰ خان صاحب, ان لوگوں کی محنتوں سے یہاں پر آزاد ہائی اسکول اور لڑکیوں کے لیے ضیاء العلوم ہوا. اور پھر وہاں سے ایک بار ہے تو اسکولوں میں اس میں ڈراموں کا رواج شروع ہوا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس زمانے میں صفی الدین صدیقی جیسے استاد تھے جو خود بھی ڈرامے لکھتے تھے اور ڈائریکٹ بھی کرتے تھے. اور گورنمنٹ کالج اس زمانے میں ڈرامے کا بڑا مرکز تھا. اسی طرح سے جب آزاد کالج بنا تو آزاد کالج میں بھی ایک ڈرامے کی بہار آ گئی. وہاں پر شمیم صاحب, حامد مغربی صاحب, مظہر محی الدین صاحب, یہ پوری دلچسپی لیتے تھے کہ لڑکوں کو کس طرح ٹرین کریں. تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ یہاں ایک شاہ صاحب ہوا کرتے تھے جو کبھی فلموں میں کام کرتے تھے. تو آڈیشن کے وقت ان کو بلایا جاتا تھا اور نوٹس بورڈ پہ لگ جاتی, ایک نوٹس لگا دی جاتی تھی کہ جو بچوں کو ڈرامے میں انٹرسٹ ہے وہ ہال نمبر فلاں میں اتنے بجے پہنچ جائے, ان کو آڈیشن ہوگا. تو پھر وہ آڈیشن لیتے تھے مختلف. اگر تم فقیر کا رول کر رہے ہو تو اس کا کوئی ڈائلاگ بولو. اچھا اگر وکیل بنتے تم تو تم کس طرح جیرا کرتے. ایسا مختلف وہ کرنے کے بعد سلیکٹ ہوتے تھے. تو میں اکثر اس میں سلیکٹ ہو جاتا تھا. اس طرح سے یہ ڈرامے کا فن پروان چڑھتا گیا اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ آزاد کالج اور گورنمنٹ کالج ایک کمپٹیشن ہونے لگ گیا تھا. بلکہ آزاد کالج میں اگر پہلے گیدرنگ ہو رہی تو گورنمنٹ کالج کے پورے لوگ آ کے دیکھتے تھے کہ کون سے ڈرامے کر رہے اور کتنے کامیاب کر رہے, ہم کو اس سے اچھا کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے. اگر گورنمنٹ کالج کی گیدرنگ پہلے ہوتی تو آزاد کالج کے پورے بچے اور یہ سب وہاں جا کے دیکھتے تھے کہ ہم کو اس سے بہتر ڈرامہ کرنا ہے. یہ سارے ایک پورا دور تھا. بڑی اچھی یادیں ہیں, بڑا اچھا دور تھا وہ. اور وہ اس وقت کے جو ڈرامہ کرنے والے اداکار تھے ان سب آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. آپ نے لکھے بھی ہیں ڈرامے اور ریڈیو ڈرامے بھی لکھے ہیں. تو یہ جو اسٹیج پر کرنے والا ڈرامہ ہوتا ہے اور ریڈیو والا ڈرامہ ہوتا ہے, اس کی اسکرپٹ میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے. دیکھیے ریڈیو ڈرامہ جو ہے فلمی اسکرپٹ سے بہت قریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک سین ہے کہ اس میں دو دوست ملے, انہوں نے بات کرے, بولے یار میں لندن جا رہا ہوں اور میری دیکھو اتنے بجے میری فلائٹ ہے. اچھا بائے. آپ نے افیکٹ ڈالے ایک موٹر کا, زی کر کے گئی, اور دوسرا افیکٹ آ گیا ہوائی جہاز کا, آواز. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج کے ڈرامے میں آپ کو ایک ہی وقت میں صحیح ڈائلاگ بولنا ہوتا. اگر آپ نے وہ ڈائلاگ غلط بولے تو پبلک ہنس دیتی ہے, سدھارنے کا وقت نہیں ہے, وہ سدھارنے کا چانس ہی نہیں ہے اس میں. جو غلط نکل گیا مجھ سے وہ نکل گیا. تو میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ دروازے کھول دو ڈرامہ کرتے تھے, اس میں میں لالا جی کا رول کر رہا تھا. تو دھرم بھرشٹ یہ بولنا تھا, تو میں نے اس کی وجہ کچھ اور ہی لفظ بول گیا, لیکن ظاہر پبلک نے ہنسی, لیکن میں بہت سیریس ڈائلاگ بول رہا تھا تو میں جم گیا. لیکن بہرحال وہ غلطی تھی کہ اس کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ریڈیو ڈرامے میں یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ڈائلاگ برابر نہیں بولا گیا تو آپ کو روک دیا جاتا ہے. پھر سے ایک بار دیجیے, پھر سے ایک بار دیجیے. جب تک کہ آپ صحیح موڈ سے نہیں بولتے, صحیح ماڈولیشن نہیں آتا, تب تک کہ آپ کو چانس ہے کہ آپ اس کو صحیح کر لیں. افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری دونوں چیزیں آپ واقف ہیں, آپ اس سے گزرے ہیں. تو یہ افسانہ لکھنے والے ڈرامہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے لکھنے میں کچھ فرق ہے؟
کہ جس کو لکھنا آ گیا تو اس کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن میں اپنی بات بولتا ہوں کہ چونکہ میں ڈرامے سے آیا تھا، اس لیے جب میں افسانہ لکھتا تھا تو اس کیریکٹر کے اندر میں خود جیتا تھا. اب میں خود جیتا تھا تو میں اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے وہ میرے اندر سے نکلتے تھے. تو اس وجہ سے ڈراموں کی وجہ سے میرے مقابلے میں ہمیشہ پاورفل کہنا ہے. آج بھی افسانوں کے اس میں جب بھی بات آتی تو لوگ بولتے کہ نور رسلان کو مقالے میں لکھنا آتا ہے. تو بہت فرق پڑتا ہے، ڈرامے سے بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ ڈرامہ جو ہے نا آپ کو کسی کردار میں پورا اترنا پڑتا ہے، اور جب ایک ڈرامہ آرٹسٹ افسانہ لکھ رہا ہے تو وہ خود اس کیریکٹر میں پورا اتر جاتا ہے. وہ ہوا میں بات نہیں کرتا، پھر وہ پورے اس پروسیس سے گزرتا ہے، وہ ساری جزیات سے گزرتا ہے. تو اس کے لکھنے میں تو فرق پڑتا ہے، اس سے فائدہ بھی ہوا. یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ کئی لکھنے والے تھے، لیکن چونکہ وہ ڈرامے سے نہیں آئے تھے تو وہ اتنے مقام پہ نہیں جا سکے. اس میں سے بہت سارے اوپر کیا ہے، نام بھی ہوا ہوگا، لیکن جس طرح کی شہرت میرے حصے میں آئی اس کی وجہ یہی ہے. ریڈیو ڈرامہ اور اسٹیج ڈرامہ دونوں کا جب ایک بات چل رہی ہے تو صداکاری اور اداکاری بھی ہوتی ہے. تو وہ صداکاری ریڈیو سے متعلق ہے اور اداکاری اسٹیج سے، ایسا اس کا کیا؟ ہاں دیکھیے، ریڈیو پہ چونکہ آپ کے کیریکٹر نہیں دکھتا، آپ خالی سنتے ہیں اس کو. اسٹیج پر ایکٹر دکھتا بھی ہے، اس کے مومنٹس بھی ہیں، وہ چلتا بھی ہے، پلٹتا بھی ہے، کچھ پاز بھی لیتا ہے بولنے کے لیے، وقفہ بھی لیتا ہے. لیکن ریڈیو پہ وقفہ نہیں چلتا، بہت مائنر آپ کو گیپ دینا پڑتا اور اس کے بعد اگلے ڈائریکٹ پہ آنا پڑتا. تو یہ دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ اسٹیج پر تو آپ کے ساتھ آپ کی اداکاری بھی ہے، آپ کے سارے مومنٹ ہیں، جو آپ کے مومنٹ اور آپ کی اداکاری، اس کے بعد آپ کی آواز، یہ ساری چیزوں سے ایک بھرپور تاثر پیدا ہوتا ہے. لیکن ریڈیو کے آرٹسٹ کو اداکاری نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کاغذ پکڑ کے ڈائلاگ بولنا ہے اور پورے اس انداز سے بولنا ہے کہ اس پوری کیفیت سے وہ گزر رہا ہے. تو اس لحاظ سے فرق بھی ہے، مشکل بھی ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے مشکل بھی اور آسان بھی ہے. لیکن وہ لوگ جو اسٹیج سے آتے، ریڈیو پہ ڈرامہ کرنا ان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے مختلف جو ہے یہ تعلیمی اداروں کا ذکر کیا آپ نے کہ گورنمنٹ کالج میں اور آزاد کالج میں بھی ڈرامے بہت اچھے ہوا کرتے تھے. تو ڈاکٹر رفیق سیکرٹری کیمپس کے مولانا آزاد کالج میں اور بھی جو ہے بہت سے نام اس میں جو انچارج کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جس میں ڈاکٹر احمد ظہیر بھی تھے سابق پرنسپل، اور خلیل الرحمان خان بھی ہوا کرتے تھے جو کلچر ایکٹیویٹی کے انچارج تھے. اور میں اس کے بعد آپ کا دور آیا، آپ نے بھی بہت کام کیا. میں نے سمجھے یہ 30 سال ڈراموں میں جو ہے وہاں کرتے رہے. تو یہ جو ماحول بن گیا ہے اب، اور ابھی وارثان خلا نے جو پھر سے ایک بار یہ شروع کیا ہے اور مدرسوں کے لیول پر یہ مقابلے کروا کر لوگوں کو اس اردو ادب سے دلچسپی اور اصناف ادب کو سمجھنا اور اس کو ڈرامے کر کے اپنے کرداروں کے ذریعے اپنے حالات کو اور تہذیب کو سمجھنا کی جو ابتدا کی ہے، اس کے اثرات کے دور تک جائیں گے، یہ کامیاب ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وارثان قلم کی خدمات بہت کارآمد ہیں؟ بہت اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے آج نہ اسکولوں میں گیدرنگ ہوتی، نہ کالجز میں گیدرنگ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو سنگنگ کے مقابلے ہوتے، گانے ہوتے، یہ ہوتے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوری آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا کوئی ڈرامہ کھیلا جا رہا ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہروں سے، خصوصاً ہمارے شہر سے، ڈرامہ اور ڈرامہ نگاری اور ڈرامے کی اداکاری ناپید ہوگی. خالد سیف الدین نے جو یہ بات سوچی، یہ بہت اچھی بات سوچی. انہوں نے ایک طرف اساتذہ کو ڈرامے پڑھنے کی طرف راغب کیا تاکہ ان کو کوئی منتخب ڈرامہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بچے جن میں ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو اپنا ٹیلنٹ نکالنے کے لیے جگہ ہی نہیں، تو یہ جب سے پلیٹ فارم، ایک پلیٹ فارم بچوں کو مل گیا. آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں. آج یہ بچے ٹھیک ہے بہت صحیح طریقے سے ڈائلاگ نہیں بول رہے ہوں گے، وہ جذباتیت ان میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن وہ لائن پر تو لگ گئے ہوں گے.
اس کے دورس نتائج نکلیں گے. یہ بچے جب اپنے اسکول سے نکل کر کالجز میں جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ پرنسپل کو مجبور کریں گے کہ سر ڈرامہ کیجیے, اور اس طرح سے ڈرامے کا ماحول پھر سے بنے گا. اور ڈرامہ ہو, مشاعرہ ہو, بیت بازی ہو, تقریر مقابلے ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے ادب کی پرورش کی بہترین درسگاہیں ہیں. اور یہاں سے بچے نہ صرف صحیح زبان سیکھتے ہیں بلکہ لفظوں کی ادائیگی اور بات کرنے کا سلیقہ بھی جو ہے ڈرامہ سکھاتا ہے. یہ سارا فائدہ ان کو بڑے رن پر ملے گا. خالد صفدرالدین جو ہے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آپ کے نام سے, جشن نور الحسنین کے نام سے, یہ سارے بین المدارس مقابلوں کا انعقاد کیا, اور ابھی آگے 21 تاریخ کو پھر سے ڈراموں کے مقابلے ہونے والے ہیں, جس کے لیے مجیر صاحب نے خاص طور سے یہ آج ورک شاپ رکھا. لیکن آج وہ کہہ رہے تھے خالد صاحب کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس میدان میں نور الحسین صاحب کو آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں. تو یہ کیا بات ہے جو اپنے آپ کو آپ کا شاگرد سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, استادی کچھ نہیں ہوتی. میں ریڈیو پر کام کرتا تھا, ملازمت تھی میری. میں ڈرامے کرنا چاہتا تھا, کیریکٹر کی ضرورت تھی. تو ظاہر ہے آدمی سب سے پہلے اپنے احباب کو ڈھونڈتا ہے. تو میں نے بھی خالد کو, ان کو, مختلف لوگوں کو میں نے آڈیشن کروایا, اور یہ بول کر کے سر یہ ہمارے بچے ہیں, ان کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہے, ان میں تھوڑی سی بھی صلاحیت ہو تو آپ پلیز ان کو پاس کر دیجیے. اس طرح سے یہ ہم نے ٹیم تیار کی. اب اس کے بعد جب باری آئی ڈرامہ کرنے کی تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ خالی ریڈنگ کرتے تھے, ماڈولیشن نہیں آتا تھا. تو میں نے گھنٹوں بعض وقت ماڈولیشن سکھایا, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا. جیسے ایک شخص اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے, رات کا وقت ہے, کسی نے دستک دیا, کون ہے پوچھنا ہے, تو کیسے پوچھے گا؟ پہلے تو وہ بڑبڑائے گا, کون ہے اس طرح, یہ رات میں کون آ گیا ہوگا. پھر دستک کی بازی, کون ہے بھائی, پھر کچھ آواز دی. آخر پھر وہ پلنگ سے نیچے اترے گا اور دروازے کے قریب جا کے زور سے بولے گا, ارے بھائی کون ہے, دروازہ کھولے گا. تو یہ اس طرح سے ماڈولیشن بنے گا. یا اب ریڈیو کے ڈرامے تو رومانی ڈرامے بھی ہوتے تھے, اب اس میں رومانی سین کرنا تو یہ نہیں ہے کہ ان کو آتا نہیں تھا, لیکن شرم بھی ایک آتی تھی کہ پھر رومانی ڈائلاگ کیسے بولنا, کیونکہ اس مقابل میں لڑکی بھی کھڑی ہے. تو بڑی تعداد میں سارے رومانی سین یہ لوگ میرے پہ ڈال دیتے تھے, آواز سے وہ تاثرات پیدا کرنا. تو ایک میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی, شکیلا بورا. میں نے بہت سارے ڈراموں میں اس کے ساتھ کام کیا, اور رومانی ڈائلاگ ہم دونوں اس قدر ڈوب کے کرتے تھے. تو میں جب ڈائلاگ ہوتا تو اسے یوں دیکھتی تھی, اور جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوا تو میں اپنا نارمل ہو کے نکل جاتا تھا. تو اس نے شاید سے کچھ کہی تھی, ارے یار یہ سمجھ میں نہیں آتا, نور الحسین ڈائلاگ بولتا ہے, اس کے دل کے اندر کی آواز ہے. میں بڑی کنفیوز ہوتی تھی کہ باقی محبت تو نہیں کم لگا ہے. تو یہ ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ریڈیو کے اندر اگر آپ کی صلاحیت ہے تو آپ ایٹ اے ٹائم 2-3 رول بھی کر سکتے ہیں, آواز بدلنے کی آپ کی صلاحیت ہے. تو یہ سہولتیں تھی ریڈیو کے اندر. اس طرح سے ہم نے پوری ایک ٹیم تیار کرے. اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ سیریل شروع ہو گئے, اب ٹی وی پہ جب سیریلس آنے لگے تو ریڈیو کون سنے گا. تو میں نے اسٹیشن ڈائریکٹر سے لڑ جھگڑ کے کسی طرح خیال کر کے میں بولا میں 13 ایپیسوڈ کروں گا, آپ پیسے کتنے بھی دیجیے, لیکن ہم 13 ایپیسوڈ دکھائیں گے, بھلے آپ 2 ایپیسوڈ کے پیسے دیجیے, پورے 13 کریں گے. تو پھر اب کیا ہو گیا کہ پوری ٹیم 13 ایپیسوڈ میں کام کرتی تھی. کچھ دن تو مجھے محنت کرنا پڑتی تھی, بعد میں سب پرفیکٹ ہو گئے تھے, خالی اسکرپٹ پکڑتے تھے اور شروع ہو جاتے تھے, وہ سب بولنا بھی آ جاتا, سب بول کے آتا. تو اس طرح سے پوری پرفیکٹ ٹیم ہماری تیار ہو گئی تھی. بلکہ بعض وقت ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ نہیں ہے, نہیں دے سکتے. تو یہ سر اگر آپ اجازت میں لکھوں, ہم کام بھی کریں گے, تم لکھیں گے بھی, لوگ وہ ماریں گے, چیخا ماریں گے لوگ کہ یہی سارے کر. اچھا میرا ٹھیک ہے, میں فرضی نام سے کرتا ہوں.
تو میں فرضی نام سے اسکرپٹ لکھتا تھا جن کو کوئی پیمنٹ نہیں آتا تھا, اور وہ 13 ایپیسوڈ ہم نے کرے. اس کے بعد میں نے بہت محنت کی اس کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے سنباد جہازی ہم سیریل کر رہے تھے, اب اس کے تو سارے سمندر ہونا, پرندوں کی چہچہاٹ ہونا, وہ بھی وہ پرندوں کی جو سمندر میں ہوتے ہیں, تو وہ افیکٹ مل لیتے. تو میں پھر اسٹیشن ڈائریکٹر پاس گیا, مطلب سر مجھے باہر سے فلم بنانا پڑے, کیا کر رہے ہیں, مطلب اس سے زیادہ نہیں 1000 روپئے دیجیے. اچھا, تو بڑے ٹھیک ہے, کس کے نام دیں گے؟ تو پھر یہاں پر ایک پیٹرن گیٹ پہ ایک اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا ناگپور لوگوں کا, تو وہ ریڈیو اسٹیشن کا آتا جاتا تھا. تو میں بولا بھیا اس سینسائزر جو ہے نا تھوڑا, اس سے کچھ میرے کو افیکٹ چاہیے, اچھا بنا دوں گا. تو میں نے اس کو بولا کہ ایک سمندر میں بڑا جہاز جا رہا ہے, اور سمندر کا ماحول ہے کہ وہ بگلے خاص وغیرہ جو چہچہا رہے ہیں, وہ اس کی پوری ہوائیں آ رہی اس طرح یہ ہم نے بنا کے پورا. تو جب ہم نے وہ کیے تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ افیکٹس کہاں سے لے کے آئے, تو محنت کرے اگر تو وہ چیز بھی ہوتی ہے, اور اس کو مزہ بھی آتا تھا. اسٹیج کرنے سے پہلے بہت ساری سیریز اور ایکٹیویٹیز ایسے رہتے تھے جس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ڈرامہ فائنل اسٹیج ہوتا ہے. تو آخر میں آپ سے سوال کروں گا کہ بھائی نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کو کہیں گے کہ پہلے تو کم دکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیے نئے لکھنے والوں کو سامنے آنا چاہیے. اب آپ اس وقت لکھ پائیں گے جب یا تو آپ کا مشاہدہ بہت پاورفل ہو, یا پھر آپ کا مطالعہ پاورفل ہو, کیونکہ جزیات آپ لائیے کہاں سے. جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم اسٹوڈیو کے کمرے کا سین لکھ رہے ہیں, تو کمرے میں کیمرہ کہاں فٹ ہے, اور کیمرہ مین کہاں کھڑا ہوا ہے, اور ایک سیٹ کیسا لگا ہوا ہے, یہ ساری تفصیل آپ نے اگر آنکھوں سے دیکھی ہے تو ہی آپ ڈرامے میں لکھ سکتے ہیں. تو نئے لوگوں کو ایک تو مطالعہ کرنا چاہیے, اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑی اسکرپٹ لکھیں, چھوٹی چھوٹی اسکرپٹ لکھیے. آپ گھر کے سین لکھیے, میاں بیوی سے کوئی ڈرامہ شروع کیجیے کہ 2 میاں بیوی ہیں, ساتھ رہتے ہیں, دونوں ملازم پیشہ ہیں, صبح اٹھ کے یہ بھی چلے جاتی وہ بھی چلے جاتا, شام میں آتے تو دونوں میں لڑائیاں شروع ہوتی. بیوی بولتی میں نوکری بھی کروں پر کھانا بھی میں پکاؤں گا, تم میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ. ہوتا نہیں میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا, ہاں کل سے تم نوکری کو نہیں جانا. بولتے ہاں ٹھیک ہے نہیں جاؤں گی, یہ ہوتا. روتے دھوتے کھانا پکاتی, صبح جب ہوتی تو شوہر اٹھاتا اٹھو تو ڈیوٹی جانا ہے نا. تو اس طرح کے موضوعات کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں, اور یہ زیادہ افیکٹو ہوں گے. اس طرح بہت سارے ہمارے قریب کے موضوعات ہیں جن کو ہم لکھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ لکھنے والے کو موضوع کہیں سے مل جاتا ہے, وہ رائٹر جو ہے اس کو پلاٹ مل جاتا ہے, وہ اٹھا لیتا ہے, کہانی لکھ دیتا ہے. یہ بہت ضروری ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس نور الحسنین جشن نور الحسنین کے بہانے آپ سے ہمیں بات چیت کرنے کا موقع ملا, اور آپ کے جذبات اور احساسات اس زمانے کے لیے, اور طلباء کے لیے, اور اساتذہ کے لیے, اور ڈرامے کی سینٹرل ڈرامہ کی خاطر جو آپ نے اظہار خیال کیا, اس کے لیے بہت آپ کے ممنون مشکور ہیں. اور وارثان حرف و قلم نے کے ذریعے یہ جو پروگرام پورا ہوا, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور جو ہے آفتاب فلم کے خالد صاحب کے لیے ممنون مشکور ہیں کہ وہ اس انٹرویو انہوں نے ریکارڈ کیا, اور یہ جو عظیم ہستیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا. میں جناب نور الحسین صاحب کا شکر گزار ہوں بہت تہ دل سے کہ انہوں نے ہم سے بات چیت کی, یہاں کا اپنا وقت دیا, آج پروگرام میں پورے دن کو موجود رہے, اور اپنے خیالات سے طلباء کو نوازا, اساتذہ کو نوازا, اپنے تجربات اور مشاہدات کو لوگوں کے سامنے رکھا. اس انٹرویو کے ذریعے آپ کو ڈرامہ نگاری کی, اور ریڈیو ڈرامے کی اور اسٹیج ڈرامے کی کے فرق کے بارے میں بتلایا, اور یہ امید ظاہر کی کہ آگے چل کے یہ زمین بڑی زرخیز ہے, لوگ لکھ سکتے ہیں, ان کو اسٹیج پر آگے آنا چاہیے, اور لکھنے کے بجائے چھاپنے کے بجائے کر کے دکھانا چاہیے. ڈرامے کو کر کے دکھانا چاہیے, وہ لکھنے کی چیز نہیں کرنے کی چیز ہے. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز وارثان حرف و قلم کی جانب سے اور دوسرے اداروں کی جانب سے بھی آئندہ جاری رہیں گی. ہم آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں. عسکری صاحب شکریہ تو میں آپ کا ادا کروں گا کہ آپ نے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں, ریڈیو کے بارے میں, ڈرامے کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے, اور جو میری ناچیز معلومات تھی وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. جیسے
मेरे दोस्त खालिद सैफुद्दीन ने जश्न रूह हसनैन का आगाज किया। भाई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि जिसका जश्न मनाया जाए, ये मेरे दोस्तों की मोहब्बत है, ये उनकी चाहत है कि वो अपने ही एक साथी के खिदमत का इकरार कर रहे हैं और उसके लिए जश्न मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी शहर के फनकार के लिए ये सबसे बड़ा एजाज है कि उसका शहर उसका जश्न मनाए। तो मैं आप तमाम का, खालिद साहब का, दूसरे खालिद साहब का, आफ्ताब फिल्म वाले खालिद साहब का, आप तमाम का बहुत मशहूर। हम ये इतराफ़ करते हैं कि जो अपने आप को बड़ा नहीं समझता वही लोग बड़े होते हैं।